پریس کلب بھی گزشتہ 2 سال سے اپنے ممبران کے لیے جو ہے وہ نیوز لیٹر جاری کر رہا ہے، اور ہمارے نیوز لیٹر میں جو ایک بات کی دوستوں نے کہ سینئرز کے انٹرویو ہونے چاہیے، وہ بھی شامل ہیں، اور کلب کی ہسٹری کے حوالے سے جو ہمارے رہنما تھے چھابڑا صاحب اور دیگر، ان کی ہسٹری بھی شامل کرتے ہیں ہم لوگ۔ باقی بات کی کچھ میڈیا کے حوالے سے دوستوں نے، تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو میڈیا کرائسس کا شکار ہے۔ 2018 کے بعد جو میڈیا پہ کرائسس آیا ہے وہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی تنخواہوں میں کٹوتی ہو جاتی ہے تو کبھی کے بڑے بڑے اخبارات بند ہو جاتے ہیں، عوام جیسا اخبار بند ہو گیا، جنگ جیسے اخبار نے 2000 لوگوں کو فارغ کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے جو اقدامات ہیں میڈیا کے خلاف وہ رکے نہیں ہیں۔ کبھی وہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی صورت میں سامنے آتے ہیں، کبھی پیکا کی صورت میں سامنے آتے ہیں، لیکن یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے کہ کسی حکومت نے میڈیا کے خلاف اقدامات کیے ہوں یا کرنے جا رہی ہوں۔ ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کو دبا کے رکھے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلائے، لیکن ہماری کیا کوشش ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپس میں اتحاد قائم رکھنا ہے، چاہے ایک پی ایف جو ہو چاہے 3 ہوں، چاہے ایک کے جو 1 ہو یا 4 ہوں، لیکن ہمیں آپس میں اتحاد رکھنا ہے۔ ابھی حال ہی میں 2 چیزوں کی میں بس تھوڑا بتانا چاہوں گا۔ ایک امت کے معاملات تھے، امت کے حوالے سے بڑے ایشوز تھے، امت کے دوست پریشان تھے، ان کی واجبات کا مسئلہ تھا۔ فہیم بھائی کی کوششوں سے، کہ دستور کی کوششوں سے، برنا کی کوششوں سے کلب آن بورڈ تھا، تو سب نے مل کے ایفرٹ کی، ان کے لوگوں کو ان کے واجبات ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور 1.5 کروڑ روپے کی رقم پچھلے ہفتے فہیم بھائی ہم لوگ گئے تھے، اس تقسیم کر کے آئے ہیں۔ مزید 4 کروڑ کی رقم انشاءاللہ اگلے 1 آدھ مہینے میں تقسیم ہو جائے گی۔ سندھ میڈیا فورم کے تحت آج کا یہ پروگرام، جس میں ان کے نیوز لیٹر کی تقریب رونمائی ہے، یہ ایک کامیاب تنظیم بن کے سامنے آ رہی ہے، اور اس طرح کی کوششیں، اس طرح کی کاوشیں جب کسی تنظیم کی جانب سے کی جاتی ہیں تو وہ اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ یہ تنظیم صرف کاغذوں تک محدود نہیں ہے۔ اس تنظیم کے عہدیدار صرف کاغذوں پر نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایکٹیو تنظیم ہے، اور اس کے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ یقیناً میں اس نیوز لیٹر کو پڑھوں گا بھی، اور ڈیٹیل سے اس کے اوپر جو ہے میں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ اس تنظیم کے رہنماؤں کو دوں گا بھی۔ صدیق چودھری صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہ ہماری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی FEC کے رکن بھی رہ چکے ہیں، تو یقیناً انہوں نے یہاں پر بھی اپنے کارنامے ضرور دکھائے ہوں گے، اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں انہوں نے اس کا یہاں مظاہرہ کیا ہوگا۔ میں چونکہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور میں یہ بات تقریباً ایسے پروگرامز میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو صحافی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ فورم ہوں، چاہے وہ ایسوسیشنز ہوں، یہ ہونی چاہیے، لیکن جو صحافیوں کے حقوق کے لیے بات کرنے کی تنظیم ہے، جو آزادی اظہار رائے پر بات کرنے کی تنظیم ہے، جو آزادی صحافت پر بات کرنے کی تنظیم ہے، جو ملک میں جمہوریت کے لیے آواز بلند کرتی چلی آئی ہے، وہ ایک ہی یونین ہے، وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، اور اس کا یہاں یونٹ کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے۔ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اس ملک میں، ہمارے بزرگوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں، وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی آزادی صحافت پر قدغن نہیں لگنے دی ہے۔ یہ جو آج کا وقت ہے، آج ایک دفعہ پھر ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہم پر ایک اندیکھی سینسرشپ جو ہے وہ مسلط ہے۔ ہمیں مختلف طریقوں سے کرب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد کبھی PMDA جیسا کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی، اور حالیہ دنوں میں
پیکا میں ترامیم کر کے, جو پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے اس میں ترامیم کر کے ہمارے اوپر ایک اور کالا قانون مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ پیکا کی ترامیم جن کے ہم خلاف ہیں, ہم صرف اس لیے خلاف نہیں ہیں کہ ان ترامیم سے کسی صحافی کو کوئی نقصان پہنچے گا, نہیں. ان ترامیم کے ذریعے اس ملک کا کوئی بھی عام شہری, آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اگر آپ کسی کو کسی کی مرضی کے خلاف کوئی واٹس ایپ میسیج بھی بھیج دیتے ہیں تو آپ کے اوپر پیکا لاگو ہو جائے گا. یعنی آپ اگر کسی کے اوپر کوئی کامنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں شخص کی صورت پسند نہیں ہے, فلاں شخص کا فلاں کہا ہوا پسند نہیں ہے, تو آپ پر پیکا لاگو ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے, یہ صرف آزادی صحافت کے خلاف نہیں ہے. تو یہ پلیٹ فارم جہاں میرے صحافی دوست, صحافی ساتھی موجود ہیں, وہاں جب آپ جیسے دوست ساتھی بھی موجود ہیں تو مجھے بات کہنے دیجئے کہ پیکا کے خلاف جدوجہد میں اگر صحافی کھڑا ہوا ہے تو آپ کو ہمارا دست و بازو بننا ہوگا. سندھ میڈیا فورم کے تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں کہ جب بھی کوئی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں تو اس میں مدعو کرتے ہیں اور دوستوں سے ایک میل ملاپ کا ذریعہ بنتے ہیں. میں سندھ میڈیا فورم کے تمام دوستوں کو ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جیسے فہیم صدیقی صاحب نے فرمایا, تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے ہوتی ہیں اور آپ ہی تنظیم کو مضبوط کرتے ہیں. ابھی آپ سب کی دعاؤں سے, محنت سے, جدوجہد سے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے جیسے پیکا نافذ کیا, اگلے ہی دن اس کو معطل کر دیا گیا ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے. تو یہ سب وہ جدوجہد ہے جو پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, اور اب اس میں ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں سی پی این ای, ڈائریکٹرز نیوز اور پی ایف یو جے اور کے یو جے کے مختلف رہنما شامل ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کبھی پسند نہیں آتی کہ صحافی سچ بولے, حق لکھے, لیکن صحافیوں کا بھی یہ پیشہ ہے کہ وہ یہ کرتے رہیں گے. تو حکومت اپنا کام کرتی رہے, انشاءاللہ صحافی اپنا کام کرتے رہیں گے. جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب پہ، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ میڈیا فورم کی طرف سے جو تقریب منعقد کی گئی. آئیے چلتا ہوں مہمانوں کی طرف کہ اس کے سندھ میڈیا فورم کے بارے میں کیا کہیں گے. میرا نام احمد ملک ہے، میں سابق صدر ہوں کراچی پریس کلب کا اور سابق جنرل سیکرٹری کراچی یونین آف جرنلسٹ. میں بزنس رپورٹر ہوں اور بزنس ریکارڈر کے اندر کارپوریٹ سیکٹر اور کیپٹل مارکیٹ کو کور کرتا ہوں. کیا کہیں گے آج سندھ میڈیا فورم کے پروگرام اور آج کے بارے میں تھوڑا سا؟ جی، پہلے تو میں سندھ میڈیا فورم کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس اہم پروگرام کے موقع کے اوپر انہوں نے ہمیں عزت دی، ہمیں بلایا. سندھ میڈیا فورم کافی عرصے سے بڑی سرگرمی کے ساتھ اپنے ممبران کی اور صحافیوں کی اور صحافت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ وقت کی ضرورت ہے. آج کل ملک میں صحافت اور میڈیا انڈسٹری جس بحران کا شکار ہے، اس میں ایسے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے کہ جو صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور صحافت کی پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں. معین اللہ شاہ صاحب، صدیق چودھری صاحب اور تمام دوستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنی جانب سے اور اپنی کے یو جے کی جانب سے ہر طرح کی معاونت کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کی اس سرگرمی، اس جدوجہد کے لیے کوئی بھی ہماری خدمات درکار ہیں،
ہم دامے درمے سخن آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم مل کے جدوجہد کرتے رہیں گے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے, صحافت کے تحفظ کے لیے اور آزادی صحافت کے لیے. بہت شکریہ. مجھے آج بہت خوشی ہوئی جناب دیکھ کر کے سندھ میڈیا فورم کا وجود کراچی میں ہے, اور انہوں نے نیوز لیٹر کا لانچ کیا, اور یہ نیوز لیٹر میرا خیال ہے پوری قوم ہماری اگر وہ پڑھے گی تو کنیکٹ ہو جائے گی آپ کی سندھ میڈیا سے. اور میں سمجھتا ہوں جرنلسٹوں کا جو کردار ہے نا ہمارے ملک میں وہ بہت بڑا کردار ہے. سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا کردار ہے, جو نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ جتنے بھی ہیں وہ ہمارا برج ہیں, وہ ایک پل کی طرح ہیں قوم اور اس میں حکمرانوں کے درمیان برج کا کردار ادا کرتے ہیں. تو وہ پل اگر اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے, اور اس کے پلر مضبوط ہیں تو وہ کنیکشن, وہ کمیونیکیشن چلتا رہے گا. تو اس لیے جرنلزم, صحافت, میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ جرنلزم اگر ٹرانسپیرنٹ ہے, آنیسٹ ہے, نگیٹیوٹی سے ہٹ کے ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا ہے, اور ملک کی ترقی میں ان کا کردار بہت بڑا ہے. یہ میں نہیں, وہ بالکل صحیح ہے. آپ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو, اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھیے, میں پچھلے دنوں ایک کلپ میرے پاس آیا تھا, ایک صاحب کو کوئی برا یا گالیاں دینے کی عادت نہیں تھی, لیکن وہ بیچارے کرسی سے اٹھ کے گئے تو کوئی صاحب آ کے اس کرسی پہ بیٹھ گئے. کیونکہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا اسلم. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ مشتاق. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ مشتاق صاحب کی کرسی نہیں ہے, مطلب اس نے گالی نہیں دی, آپ کے باپ کی کرسی نہیں ہے. کہا یہ مشتاق صاحب کی کرسی نہیں ہے جو آپ بیٹھ گئے ہو. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, جس طرح ماں کو ماں کہا جاتا ہے, شوہر باپ کی بیوی نہیں کہتے ہم لوگ. تو طریقے ہیں اس کے, ان طریقوں کو اپنائیں, لوگ سمجھ جائیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. یہی بات ہے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہی ہے. نگیٹیوٹی کو بھی اگر آپ کو ایکسپوز کرنا ہے تو ایک طریقہ ہے اس کا. اگر آپ ڈائریکٹ کہہ دیں گے, ماں کو باپ کی بیوی کہہ دیں گے, تو کوئی آپ برداشت نہیں کرے گا, سننے کو کوئی تیار نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ایک طریقہ ہے. ہم نگیٹیو کسی کو بھی نگیٹیو برا نہیں. دیکھیں اگر آپ لوگ دکھاتے ہیں کوئی ایسے حادثات, کوئی واقعات ہو جاتے ہیں, کہیں ریپ کا, کہیں مرڈر کا, کہیں قتل کا, تو اچھی بات ہے, آپ دکھائیں, ایکسپوز کریں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن کسی کو بیجا کسی کو آپ بدنام کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از ویری رانگ. تو ایسا بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. کی مشورہ بھی دوں گا, اور ایک میری طرف سے سجیشن بھی ہے کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پل جولی میں, امید کی شاخ کو خود ہلانا ہوگا. اور کوئی فرق نہیں پڑتا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا. تو یہ جو صحافت ہے یہ بیسیکلی ہماری پاکستان کا چوتھا پلر ہے, اور آپ کی صحافت سے ہی, اگر ہماری صحافت شاف شفاف اور ایمان کے اوپر ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں یہ جو اس وقت سو کولڈ ہم پہ راج کر رہے ہیں, اور جو آج فہیم بھائی نے اور آپ لوگوں نے جو اسپیچ کی اس کا جو متن تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یا آپ کو روکا جا رہا ہے آزادانہ صحافت کے لیے, اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک پارٹی یا ایک لیڈر نہیں ہے جو اس کے پیچھے کوئی کار فرما ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سو کولڈ ہمارا جو جمہوری نظام ہے, ہمیں اس میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور جو میڈیا ہے اس کو آزاد آپ کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کی, کیونکہ میں ترجمان بھی ہوں اور پاکستان مسلم لیگ کا, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ صحافت جو تھی وہ اسی لیے آپ لوگوں کو آزاد صحافت کا ایک کانسیپٹ دیا گیا کہ آپ ان سب لوگوں کو جو ہے سامنے لے کے آئیں جو کالی بہنیں ہیں, بلیک شپس ہیں. میں محمد سلمان خان رند, ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ, آج دوستوں کے درمیان موجود ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سندھ میڈیا فرم کے جو دوست ہیں اور جنہوں نے یہ اپنی کاوش سے جو جونیئر صحافی تھے ان کو جو ہے آگے لانے کی کوشش کی ہے. اور اس فارم کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں جو ان کا یہ ایم ہے یہ بڑا ایک زبردست قسم کا ہے کہ جو جونیئر وکلا ہیں وہ جو ہیں اپنے سینئر وکلا کے, جو جونیئر صحافی ہیں وہ سینئر صحافیوں کے لیے ایک لائبریری کا جو ہے درجہ رکھتے ہیں کہ جو بھی سینئر صحافی ہیں ان کو سمجھانے میں, ان کو بتانے میں, اور یہ جو ایک انہوں نے راہ اختیار کی بہت زبردست قسم کی ہے. اور آج کے اس پروگرام میں جتنے بھی دوست شامل تھے صحافی اور غیر صحافی, سب نے بڑے زبردست قسم کے اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا. اور میں اس پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں اور اس پروگرام کی جتنی بھی ٹیم ہے
सबको, सदर को, जनरल सेक्रेटरी साहब को, और इसमें जो रहनुमा जो हमारे छोटे भाई हैं एहसन जोतई साहब को, इन सबको जो है मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने ये बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस तरह के प्रोग्रामों से जो जूनियर सहाफ़ी हैं उनको जो है एक इंकरेज मिलती है, उनको एक हौसला मिलता है, उनको एक रास्ता मिलता है, उनको एक मंजिल मिलती है कि जी सीनियर सहाफ़ी जो हमारे थे उनके के रहनुमा क्या थे और हमने वहाँ किस रास्ते पर चल के कहाँ पहुँचना है। सबसे पहले तो सिंध मीडिया फोरम के सदर जो है मोइनुल्लाह शाह साहब और सेक्रेटरी सिद्दीक चौधरी साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने पूरे साल की अपनी काविशें, आज जो न्यूज़ लेटर निकाला है ये आने वाले नए लोगों के लिए एक राह बनेगी और इस तरह ये अच्छा अपना न्यूज़ लेटर में जो और बेहतरी आएगी वो भी लेते आएंगे। सीनियर और जूनियर नहीं है, यहाँ सब एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जैसे दोस्त हैं। सीनियर हमेशा रहनुमाई करते हैं, जूनियर नहीं। ये तो तंजीम है एक, और इसमें काम सिखाने का नहीं है, इसमें काम आने का है लोगों को। तो ये लोगों के जो है वो काम जो मसाइल हैं उनके हल करने के लिए एक फ़ोरम बनाया है और पूरे सिंध में, जो कराची से शुरू हुआ था, पूरे सिंध में चली गई है। तो मोइनुल्लाह शाह साहब को बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी अच्छी महफ़िल सजाई जिसमें तमाम तंजीमें, तमाम यूजेस के लोग मौजूद थे, हेड मौजूद थे। कराची प्रेस क्लब ने इसकी मेन नुमाइंदगी की। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें भी याद किया और सब दोस्तों को जो है यहाँ इन्वॉल्व किया। ज़बरदस्त। करीम अम्माबाद औज़ुबिल्लाहि मैं मलिक रहमतुल्लाह, चेयरमैन पाकिस्तान आमदा सराज पार्टी। मैं मशकूर हूँ मोइनुल्लाह शाह साहब दा और सदीक चौधरी साहब दा कि उन लोगों ने मुझे मदऊ किया। ये जर्नलिस्ट की फोरम है और जो सहाफ़त है और सहाफ़ी हैं इनका एक बहुत अहम किरदार है। और मुझे उससे ज़्यादा खुशी यहाँ हुई कि हमारे एक हाजी सुलेमान एडवोकेट जो लायर के हैं, इनसे काफ़ी हमारे को इश्तियाक था कि मुलाकात करने का। इसी बहाने इनसे भी हमारी मुलाकात हो गई। ये हमारी सराय की कौम के बहुत मंजे हुए वकील भी हैं और यूँ कहें तो हम इनको सराय की अब्दुस्तार ईदी भी बोलते हैं। बहुत फलाही काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। और मुझे खुशी हुई कि इसी बहाने मोइनुल्लाह शाह साहब की तवज्जो से मेरी हाजी सुलेमान से भी जो है ना मुलाकात हो गई। और मैं मशकूर हूँ मोइनुल्लाह शाह साहब का और सदीक चौधरी साहब का कि उनने मुझे यहाँ मीडिया के उसमें, हम पहले मीडिया की अदालत में आते थे, आज हम उनकी मेहमानी में आए हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा उनका शुक्रिया अदा करूँगा। देखें, बात यह है कि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपना काम कर रही है, PFUJ अपना काम कर रही है। हम वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा था। हमारे जो जूनियर साथी हैं उनकी हम अभी ट्रेनिंग के लिए एक वर्कशॉप भी करेंगे ताकि उनकी ट्रेनिंग हो, उनको पता हो अगर कोई क्राइम रिपोर्टर है तो वो कवरेज करने जा रहा है तो वो ख़ुद जो है वो तस्वीर ना बने। सेफ्टी उसको पता होनी चाहिए कि सेफ्टी क्या है। और दीगर बीट्स के जो रिपोर्टर हैं उनके रहनुमाई के लिए भी हमारे जो सीनियर साथी हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करके उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। अच्छा, दूसरा ये काम है कि हमारे जो सीनियर साथी थे उनकी पजीराई नहीं हो रही थी, तो हमने उनकी पजीराई का जो है वो बीड़ा उठाया है और हर सतह पे, पहले कराची की सतह पे था, अब हमने पूरे सिंध तक इसको बढ़ाया है। हम जो है हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, जो दीगर अपना सिंध के बड़े शहर हैं, वहाँ तमाम शहरों में इसी तरह की तकरीबात का इनेकाद करेंगे। जो वहाँ पे सीनियर साथी हैं हम उनकी इज़्ज़त अफजाई और पज़राई के लिए तकरीबात का इनेकाद करेंगे। मोइनुल्लाह शाह एक कोनामत सहाफ़ी हैं। इन्हें 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ। ये किसी न किसी तरह एक अच्छे, यानी एक न्यूज़ मैन है, एक अच्छे सहाफ़ी। सेकेंडरी जो इसमें दूसरा नाम है सिद्दीक चौधरी, मैं उन्हें जानता हूँ। वो किताबत से लेकर और सहाफ़त तक वो तमाम, यानी एक कॉपी जोड़ने पे और एक ख़बरों के लिहाज से वो एक मुकम्मल सहाफ़ी हैं। यानी बाज़ वक्त बाज़ लोग जो होते हैं वो ये काम नहीं कर पाते। मैं मोइनुल्लाह शाह के साथ जो एक सिद्दीक चौधरी का नाम है, ये एक मुस्तनद न्यूज़ लेटर की वो निशानी है और बहुत अच्छा निकाला है। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे। मैं हौसला अफजा बात कर इसलिए कह रहा हूँ कि ये अच्छा निकाला है। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ वो हस्ती मौजूद है सिंध मीडिया फोरम के रूह रवां मोइनुल्लाह शाह साहब। आइए पूछता हूँ कि मोइनुल्लाह शाह साहब ने जो तकरीब मुनक्किद की और ये इसका मकसद क्या था और क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम हर अपने मुख्तलिफ़ मौक़े पर इस बात को वाज़ेह करते रहते हैं कि सिंध मीडिया फोरम तमाम रिपोर्टर्स, फ़ोटोग्राफ़र्स, कैमरामैन्स की हौसला अफजाई का मिशन रखती है
اور جو ہمارے سینئر ہیں جرنلسٹ ان کی پذیرائی اور عزت افزائی کا جو سلسلہ ہے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میڈیا فورم صحافیوں کی جہاں حوصلہ افزائی عزت افزائی کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے، مستقبل میں ہمارے جنرل سیکریٹری چودھری صدیق صاحب نے اسٹیج پہ اعلان کیا ہے کہ عید الفطر کے بعد ہم ایک بڑا اسٹیج سجانے والے ہیں جس میں ایوارڈز اور پذیرائی کی وہ تقریب ہوگی. اور اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ سندھ میڈیا فورم کی پورے سندھ سے پوری ٹیم کراچی میں موجود ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا جو ایک مثالی اور منفرد ہوگا. تھینک یو. آپ نے کہا تھا کہ میں سندھ میں، تو سندھ میں آپ کب جا رہے ہیں اور کہاں جائیں گے؟ جی، سندھ کے شہروں میں ہم حیدرآباد، مٹیاری، ہالہ، شکارپور، میرپور خاص اور دیگر شہروں میں جائیں گے. اور یہ جلد ہی اس بارے میں ہماری میٹنگ ہوگی اور اس میں ہم پورا شیڈول طے کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین، یہ تھے معین اللہ شاہ صاحب جن کی آپ نے گفتگو سنی اور کہا کہ ہم پورے سندھ کے اندر اور حیدرآباد، سکہ اور مٹیاری 2-3 جگہ پہ جائیں گے، وہاں پہ ہم تقریب منعقد کریں گے. تو انشاءاللہ ہم جلد سے جلد، اور عید کے بعد ہم ایک پروگرام کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی ہوگی. کیمرامین سید آصف کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.